سب کی سلامتی. آمین. ہاللویا. تو آئیے کتاب مقدس کھولیے. زبور نمبر 105. زبور نمبر 105 اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. یہاں پر لکھا ہے خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو. زبور نمبر 105 اس کی پہلی آیت سے. اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو. خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو. ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو. اے اس کے بندے، ابراہیم کی نسل، اے بنی یعقوب اس کے برگزیدو، وہی خداوند ہمارا خدا ہے. اس کے احکام تمام زمین پر ہیں. اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، اور اسی کو اس نے یعقوب کے لیے آئین یعنی اسرائیل کے لیے اپنی عہد ٹھہرایا، اور کہا میں کنعان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا مالوسی حصہ ہو. اس وقت وہ شمار میں تھوڑے تھے، بلکہ بہت تھوڑے، اور اس ملک میں مسافر تھے، اور وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پھرتے رہے. اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا. یہ ابراہیم سے لے کے بنی اسرائیل کی سٹوری جو ہے وہ زبور میں بیان کی جا رہی ہے. اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ. ابراہیم کے لیے، اسحاق کے لیے قرآن مداخلت کی، بنی یعقوب کے لیے خدا لابن پر خواب میں ظاہر ہو گیا، اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ. پھر اس نے فرمایا کہ اس ملک پر قحط نازل ہو، اور اس نے روٹی کا سہارا بالکل توڑ دیا. اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا. یہاں سے آج ہم نے بات کرنی ہے. بنی اسرائیل سے پہلے یہاں پر ذکر ہے، اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا. یوسف غلامی میں بیچا گیا. یوسف غلامی میں بیچا گیا. انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا. وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا جب تک کہ اس کا سکن پورا نہ ہوا. اس کا سکن پورا نہ ہوا اردو میں سمجھ نہیں آتی، انگریزی میں لکھا ہے جب تک اس کا کلام پورا نہ ہوا. پھر ایک ترجمہ لکھا ہے ایمپلیفائڈ میں جب تک وہ پروفیسیز، وہ نبوتیں جو خدا نے کی تھی وہ پوری نہ ہوئی.
پھر ایک جگہ پر لکھا جب تک اس کے خواب پورے نہ ہوئے. تو سکون جو ہے ترجمہ کیا گیا، یہ خدا کے کلام کے لیے ترجمہ کیا گیا یہ لفظ یہاں پر. جب تک اس کا کلام پورا نہ ہوا. اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں تو سمجھ آ جائے گی. جب تک خدا کا کلام پورا نہ ہوا، خدا کا کلام اسے آزماتا رہا. کسے آزماتا رہا؟ یوسف کو. کسے آزماتا رہا؟ خدا کا کلام اسے ٹیسٹ کرتا رہا. خدا کا کلام اسے ٹیسٹ کرتا رہا. اور آگے لکھا بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے چھڑایا. جب ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گیا، سرفرازی کا وقت آیا، تو کیا لکھا ہے؟ خدا نے کس کو مقرر کیا؟ فرعون کو. اور اس نے حکم دیا اور اسے چھڑایا. ہاں، قوموں کے فرما روا نے اسے آزاد کیا. اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری مملکت پر حاکم بنایا، تاکہ اس کے عمرہ کو جب چاہے قید کرے اور اس کے بزرگوں کو دانش سکھائے. اسرائیل بھی مصر میں آیا اور یعقوب حام کی سرزمین میں مسافر رہا. اور خدا نے اپنے لوگوں کو خوب بڑھایا اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا. تو یہ آگے بات شروع ہو جاتی ہے. تو ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے ہم ابراہیم کی زندگی کے تعلق سے ہم نے سیکھا، اور اس کی لائف سے ہم نے لیسن سیکھے. پھر ہم نے اسحاق کی زندگی کے تعلق سے سیکھا، اور وہاں سے بھی ہم نے بہت سارے اسپرچل لیسنز دیکھے. پھر ہم نے یعقوب کی زندگی میں سے سیکھا، اور وہاں سے بھی ہمیں کافی لیسنز سیکھنے کو ملے. آج ہم یوسف کی زندگی پر غور کریں گے. یوسف جو ہے وہ کہ پرانا عہد نامہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے. یسوع مسیح پرانے عہد نامہ میں ہمیں چھپا ہوا نظر آتا ہے. کئی جگہوں پر ہم بڑا پرومیننٹ کیا لفظ ہوتا ہے؟ پرومیننٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اسے یسوع مسیح کو ابھرا ہوا، لیکن کہیں پر ہم اسے ہڈن دیکھتے ہیں، یا ہم مسٹریز میں دیکھتے ہیں، بھیدوں میں دیکھتے ہیں. آمین. یوسف کی زندگی میں ہمیں کچھ نمایاں چیزیں نظر آتی ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو پکچرائز کر رہا ہے، یسوع مسیح کو ظاہر کر رہا ہے. آمین. تو آئیے، جب تک آج ہمارے پاس وقت ہوگا، کیونکہ یہ اسٹوری جو ہے اس میں بہت کچھ ہے. اب کورس بائبل کی تو ایک آیت میں بہت کچھ ہوتا ہے، اور خدا کا روح ہم پر کھولتا ہے جب ہم اس کے حضور بیٹھتے ہیں. لیکن اسے ایز اے اسٹوری ہم دیکھ رہے ہیں. تو 37واں باب، پیدائش کی کتاب 37واں باب، اور یہ ایسی اسٹوری ہے جو یوسف کی موت پر جا کے ختم ہوتی ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ اسٹوری چلتی جاتی ہے. یوسف اور بنی اسرائیل پیرلل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس کے بیچ میں ایک اسٹوری ایڈ ہوتی ہے جو یہودا کی ہے. تو اس کو ہم نہیں، 37ویں باب میں یوسف کی اسٹوری ہے، 38ویں باب میں یہودا کی ایک اسٹوری آ جاتی ہے، 39ویں باب میں پھر سے یوسف کی شروع ہو جاتی ہے. تو ہم دیکھیں گے اب یوسف کی اسٹوری پہ بات کرتے ہوئے کہ ہم واپس اس پہ آتے ہیں اور اس میں سے کیا سیکھتے ہیں. 37واں باب پہلی آیت سے. اس سے پہلے کہ میں یہ پڑھوں، میرے پیچھے کہیے خداوند میری ضرورت کو پورا کر. میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں یسوع کے نام. آمین. تو یہاں پر لکھا ہے، اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا. یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. یوسف کیا کرتا تھا؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا.
اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا. تو پہلے تو یہاں تک دیکھتے ہیں. پہلی بات، یوسف یہاں پر ہمیں ایک کام کرنے والا شخص نظر آتا ہے. آمین. وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ بھیڑ بکریاں چراتا تھا. بائبل میں اگر ہم کسی بھی کریکٹر کو دیکھیں جسے خدا نے بلایا تو خدا نے کسی سست اور نکھٹو کو نہیں بلایا، کام کرنے والے کو بلایا خدا نے. آمین. اور کسی نے کہا کہ اگر آپ نے کسی کام کا شارٹ حل ڈھونڈنا ہے تو سست بندے سے پوچھو، انہیں لبے ہوتے. یہ دنیا میں بڑی مشہور بات ہے. وہ آپ کو کوئی آسان سا حل بتا دے گا کیونکہ وہ محنت تو انہیں کرنی نہیں ہوتی. تو پہلا لیسن جو ہے اس میں وی نیڈ ٹو بی، ہمیں ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے. آمین. ہمیں محنت کرنے والے، کام کرنے والے ہونا چاہیے. یہ سب سے ضروری بات ہے. کئی جو ہے وہ پیرنٹس اپنے بچوں کو کبھی نہیں سکھاتے کچھ بھی. اور بچے نے کچھ بھی نہیں سکھاتے ان کو. وہ ایسی بھی ہوتی ہے بیچاری بیٹیاں اگلے کا ہاتھ جا کے نہیں، انہوں نے کچھ پکانا نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے ایکسٹرا پیمپر کیا ہوتا ان کو. اور بیٹوں کی تو خیر ہمیں پتہ ہی ہے، بیٹا جس کی تربیت بالکل ہی نہیں. عام طور پہ بیٹوں کی تربیت جس دور کا میں ہوں یا میرے ساتھ والے ہیں، سانو تو کبھی کوئی کام کیا ہے نہیں جانا. آج چھوٹے ہوتے سارے کہتے ہیں. لڑکوں کا کیا ہے؟ سالوی بہن بھرا ہی پانی دے، ماں نے تو بہن نہیں کام کرنے، منڈے نے کچھ نہیں کرنا، نہ انہوں دسنا ہے گا. ہمیں پانی بھی نہیں اٹھ کے پینا. دیکھیں ہماری بہنیں، مائیں، وہ اپنا کام کرتی ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، وہ کرتی ہیں. ان کو خدا نے یہ گفٹ دیا ہے، وہ کر لیتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے سکھانا ہی نہیں ہے. اب جب میں بتا رہا ہوں میرے دور یا اس سے پہلے تو اور ہی مشکل دور تھا، تو پیچھے پیچھے جائی جاؤ پتہ نہیں کی حال. بہرحال اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب شادیاں ہوتی ہیں تو ساری تربیت ہوئی نہیں ہوتی، تو پھر وائف کو بہت مشکل ہوتی ہے. آمین. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے دونوں بچوں کو ٹرین کرنا ہے. آمین. بیٹا ہے یا بیٹی، ان کو ٹرین کرنا ہے کہ وہ اکیلا بھی ہو تو وہ ہینڈل کر سکے سب کچھ. آمین. ڈونٹ پیمپر یور چلڈرن ایکسٹرا. اپنے بچوں کو ایکسٹرا پیمپر نہ کریں. یعقوب لکھا ہے وہ یوسف سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، پر یہ نہیں لکھا وہ کام نہیں سکھاتا. پہلے یہ لکھا ہوا وہ کام کرتا تھا، پھر نیچے لکھا وہ پیار کرتا تھا. آمین. اگر ہم چاہتے ہم آگے بڑھے اور ہمارے بچے آگے بڑھے تو سستی اور نکھٹو ہونا اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. آمین. آمین. کام کرنا بہت کم لوگوں کو پسند ہوتا ہے. کہیں تو بندے ہی نہیں ہوتے، اتوار میں بھی انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، چرچ کے ٹائم بھی انہوں نے کام کرنا، ایڈے بھی نہیں کام میں بن جانا. یہ چرچ بھی نہیں تھا کو ٹائم. آمین. لیکن سست، نکارا، نکھٹو ایسے نہیں بننا. آمین. اور بچوں کی میں نے بات کی، بچوں کو ایکسٹرا پیمپر نہ کرے، ان سے بہت پیار کرے اور ان کی سختی سے، محبت سے، نرمی سے تربیت کریں. آمین. ڈونٹ بی پوزیسو. اپنے بچوں کے تعلق سے پوزیسو نہ ہو جائیں. آمین. کئی دفعہ لوگ پوزیسو ہو جاتے ہیں، بچہ تو لڑ پندے، اور بچہ نے پھر ان کی ہو جانا ہوگا اور لڑ پندے بچہ. ڈونٹ ڈو اٹ. بچوں نے پھر ویسے ہی ہو جانا ہوتا.
جہاں پر آپ کا بچہ غلط ہے اس کو خود کہیں آمین. اور جہاں پر دوسرا بچہ غلط ہے اپنے بچے کی یہیں پہ تربیت کرے, بیٹا تمہیں معاف کرنا ہے, تمہیں ہاں ڈیفینسو ہونا ہے, نہیں سارے بچے کوٹ کھا کے آ جائیں, پر یہ نہیں انہوں نے سکھانا ہے تینوں مار رہے تو بھی مار. نو, ان کو بتائیں کہ ہمیں بتائیں یا ان کے پیرنٹس کو بتائیں. آمین. ڈیفینسو ہونا یہ ان کو بتانا ہے, کیونکہ یہ نہیں کہ بچے کوٹی کھانے جانا کہ سارے ماں پیوں نے سکھایا تو ان کوٹ کھائی جائے. اپنے آپ کا بچاؤ کرنا ہے, پر یہ نہیں ان کو ہم نے سکھانا کہ تسی بھی مارو. ہمیں بچپن میں یاد ہے جب ہم جاتے تھے گھر میں تو کوٹ پہلے کی تو کہا تیرے ہاتھ ٹوٹے سن. کس کس کو یہ سننے کو ملا ہے؟ دیکھو کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے. مطلب سادہ دور تھا اس وقت, ہے نا. یہ ایک گھر سے کیوں ہے مسئلہ لے کے آنے باہر ہی حل کر کے آتے تھے, انہیں ایک ماری تو بھی لا دے گل ختم. ساڑھے اور تھوڑے کام نے, اور اس وقت اسپورٹس کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا لوگوں کے پاس, اتنی محنت لوگ کرتے تھے. آمین. Train your children, train yourself. آمین. کیونکہ اگر ہم دھیان نہ رکھیں تو ہمارے بچوں کی تربیت بھی نہیں ہوگی, اور ہمارے بچوں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو جائیں. آمین. یہ مت کہیں گے آپ کا بچہ اگر رانگ ہے تو پھر بھی ہم کہیں گے وہ صحیح ہے. نو, اگر بچہ رانگ ہے تو وہ رانگ ہے. اگر آپ اس کو نہیں کہیں گے وہ پک جائے گا, بڑا ہو کے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی. اس کو یہ کوئی بھی نہیں بتا پائے گا کہ تو رانگ ہے, کیونکہ اس کے ماں باپ نے کبھی نہیں اس کو کہا کہ تو رانگ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہم بچوں کو دبا دیں, بیلنس ہونا چاہیے. آمین. میں آپ کو بتاؤں بچوں کی تربیت ایک جان لیوا کام ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ بڑا اوکھا کام ہے. صبر, دعا, حکمت. ایک کہیے کہ اسپیس سے نہیں بتاتے نہیں لوگ, کہتے چلو سانوں کی مصیبت پئی ہے, اور تھوڑے کام نے تاری تربیت کریے, حالانکہ یہی کام ہے. آمین. آمین. اس کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت ہے, ہمیں مسیح کے کردار کی ضرورت ہے. سب سے پہلے صبر کی میں نے خود یہ سیکھا ہے. صبر جو ہے وہ میں نے بڑا صحیح غصہ آیا, بچے نہ بجا دیں, بعد میں خدا نے مجھے سکھایا کہ نہیں ہے غصے نہ بجانا نہیں ہے, تربیت دی. تربیت کے لیے مارے, غصے میں نہ مارے. تربیت کے لیے مارے. جب آپ غصے میں ماریں گے تو آپ زیادہ بھی مار سکتے ہیں. تربیت کے لیے ماریں گے, آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے کہاں تک جو ہے نا وہ ہاتھ رکھنا ہے, ہولا رکھنا ہے. یا آمین. سمجھ آئی میری بات؟ اور نہیں تمہیں پتا ہوتا تھے بچے کو اتوں تک تربیت کی ضرورت ہے کہ اتوں سے آگے ضرورت ہے. یہ آپ کو بتا دو, اینا ہوں میں دسن کی لوڑ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کئی تو بڑی سمجھ آ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بولتے نہیں آ رہی ہے. جنہ سے ہم بچے نہیں تو صبر کرو, ہاں دے نہیں آنی سمجھ. تو یوسف جو ہے وہ کام کرنے والا تھا. ہمیں مین چیز ہم جو دیکھ رہے ہیں, ہمیں کام کرنے والا ہونا چاہیے. آمین. آمین. کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں, جو بھی ہمارے سامنے ہم کر سکے, اگر ہم سب کام کرنے کے عادی ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی, نہیں تو بےحدی رہاں گے. اس لیے سب کام کرنے کے ہمیں عادی ہونا چاہیے. ہاللیلویا. خدمت گزاری سیکھنی پڑتی ہے. انسان کی جو فطرت ہے وہ خدمت کروانا چاہتا ہے, لیکن خدمت کرنا سیکھنا پڑتا ہے. آمین. دوسروں کو سرو کرنا سیکھنا پڑتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. آمین. یہ بہت ضروری ہے, اور اس کی پریکٹس گھر میں ہوتی ہے. گھر میں اس کی پریکٹس ہوتی ہے. جو بھی کر سکتے ہیں کرتے رہیں, سیکھتے رہیں, کرتے رہیں, کچھ نہ کچھ سرو کرنے کی کوشش کرتے رہیں, جو بھی کر سکتے ہیں آپ, تاکہ اگر بری عادات پڑ گئی ہیں وہ ٹوٹ جائے. آمین. مجھے پتا ہے بری عادات بڑی مشکل سے ٹوٹتی ہیں, لیکن اگر ہم پرسسٹنٹ ہوں, اگر ہم دھیان رکھیں تو وہ ٹوٹ جائیں گی. آمین. آمین.
ओके, सो यूसुफ की जिंदगी से हम सीख रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट भी इसकी जिंदगी से बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। नंबर 1 अभी तक जो है वो हमें क्या होना चाहिए, बोलिए जरा, वो क्या होना चाहिए, काम करने वाला। और हमने अपने बच्चों को भी हर तरह से सिखाना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं। तो वो भेड़ बकरियां अपने भाइयों की के साथ भेड़ बकरियां चराता था, और देखा कि वो अपने भाइयों के बुरे कामों की खबर बात को पहुंचा देता है। अब देखिए, वो भाइयों के साथ रहता था, लेकिन भाई बुरे काम करते थे, उनके असर में नहीं आता था। ये बड़ी बात है, आमीन। ये बड़ी बात है कि आप किसी ऐसे माहौल में रहें, हालांकि ये बड़ी डिफिकल्ट बात है। बाइबल में बुरी सोचते अच्छी आदतों को, लेकिन कई आपको बुरी सोचतों में कई जगह पे जाना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखें कि उनका असर आप पर ना आए, आप पर मसीह का असर है, आमीन। आप पर मसीह का असर कायम रहे और हमारा असर उन पर होना चाहिए, बजाय कि हम उसका असर लेके आ जाए। मैंने सुना है भाई ने खिदमत करना शुरू की नशा करने वाले लोगों में, और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो शायद प्रिपेयर नहीं था, कहीं पर उसने मिस किया, फादरू की आवाज को, कलाम को मिस किया, इसको मौका दिया, फाइनली वो खुद भी नशा करना शुरू हो गया। कैन यू इमेजिन? वहां तक जाएं जहां तक आप जा सकते हैं, जहां तक आपकी कैपेसिटी, अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपनी रूहानी कैपेसिटी को बढ़ाएं, और आप दुनिया में जाएं, दुनिया में चमके, दुनिया का असर लेकर घर में ना आ जाए, चर्च में ना आ जाए। यूसुफ अपने भाइयों के साथ रहता था, लेकिन अपने भाइयों के बुरे कामों की खबर बाप को देता था, और उनके भाइयों के पास कोई ऐसा काम नहीं था जो वो यूसुफ के बारे में बता सके कि अभी इंतजार कर। जैसे दानियल को लिखा, वो ढूंढते रहे उसमें कोई ना कोई चीज के, वो इल्जाम लगाए पर कोई भी नहीं लगी उन्होंने। और इल्जाम क्या लगाया उन्होंने? दुआ कर जाएगा, काश के ये इल्जाम हम पे लगते रहे, आमीन। ये इल्जाम लगाएगा, ये दुआ करता है। सो नंबर 2, बुरा असर कबूल नहीं करना, बल्कि हमारा हम पर जो मसीह का असर है वो दूसरों पर हमने मुंतकिल करना, आमीन। और आगे लिखा, इस्राएल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था, और उसने उसको एक भूख कलमून कबाब भी बनवा दी। तो यहाँ पर पेरेंट्स को, जो मैं यहाँ से सीखता हूँ पर्सनली, पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बच्चे शरीर हैं तो उन पे ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, और अगर अच्छे हैं तो उनसे प्यार करें, पर दूसरे को फील ना हो। वैसे तो नहीं होता, ये पेरेंट्स ध्यान रखते हैं, लेकिन कई नहीं भी रखते, कई मुंडिया चुक दे रहे, कई कुड़िया चुक दे रहे। कई फैमिलीज में जो है ना वो लड़कों का बड़ा होता है, मुंडा है, कई जगहों पे बेटियां नहीं होती, वो बेटियों को लाड प्यार में खराब कर देते। ध्यान रखिए इस बात का, आमीन। और बाकी इसके अलावा लड़के भी हैं या लड़कियां, अगर कोई अच्छा है तो वो तो अच्छा है, लेकिन अच्छे को भी तवज्जो की जरूरत है, बुरा अगर कोई बिगड़ गया है तो उसको भी तवज्जो की जरूरत है, आमीन, आमीन। ऑफ कोर्स अच्छे को उसका रिवॉर्ड तो मिलेगा, लेकिन पेरेंट्स को बड़ा ध्यान रखना है, माँ बाप को इस बात का ध्यान रखना है कि हमने फैमिली में बैलेंस रखना है, ताकि फैमिली में प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है जी। तो बाप जो है वो उसको बहुत प्यार करता था, और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, और यूसुफ ने ये अर्न भी किया था, तो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। ये बड़ी डिफिकल्ट सूरत हाल हो जाती है कि ना कोई घर जिसे इस तरह गाली ना करे, है ना, मुश्किल सूरत हाल। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। यहाँ पर अनदर थिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर खुदा पर आप पर कोई चीज जाहिर करता है
تو فوراً نشر کرنا شروع نہ کر دیں، اپنے دل میں رکھیں، اس پر غور کریں. کئی باتیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آپ بتا کر اپنے لیے پرابلمس کھڑی کر دیتے. بڑا کئیوں کو شوق ہوتا ہے، انہوں نے کوئی ویئر ویئر لی ہے، کوئی خدا نے کلام کر دیا، سارے دس جان دے. نو، کیپ یور سیکرٹ. جو خدا نے آپ کو کلام دیا، جب تک خدا نہیں آپ کو اجازت دیتا اس کو مت ڈکلیئر کریں، اپنے دل میں رکھیں، اس پہ میڈیٹیٹ کریں، اس پر غور کریں اور اس کو اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھیں. آمین، ہاللویہ. جب خدا کہتا بھی اس کو ڈکلیئر کریں. یہ بڑی باریک سی بات ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کے بہت سارے دشمن بیٹھے ہوتے ہیں جو رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنے لیے وہ جنگیں چھیڑ سکتے ہیں جن کو آپ کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آمین، آمین. سو بی کیئرفل. کچھ چیزوں کے تعلق سے خاموش رہنا سیکھ. کئی دفعہ ہم نے ضرور ہی کوئی جو ہے نا وہ شو مارنے کے لیے کئی دفعہ بات کر دیتے ہیں، اپنا آپ دکھانے کے لیے ہم کوئی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے پرابلمس کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کتنے ہی حاسد آپ کے ارد گرد ہوں، حسد کرنے والے آپ کے ارد گرد ہوں، اور پھر وہ آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کرنا شروع کر دیں. بی کیئرفل. آمین، آمین. اور میں آپ کو بتاؤں، محبت ہم نے سب سے کرنی ہے، پر پتہ ہمیں سب کا ہونا چاہیے کہ کون کیسی زندگی گزار رہا. اور اس میں بھی ایک اور چیز کا خیال رکھنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بری زندگی گزار رہا ہے تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. امیج بھی نہیں اپنے اندر بنا لے رہے ہیں، ہم نے تصور نہیں رکھ رہے ہیں کہ یہ انتہا ہی ہے گا. دس از امپورٹنٹ. کئی دفعہ ہم 2 سال پرانے شخص کو ہی جو ہے نا وہ ویسا کا ویسے سمجھتے جیسے وہ 2 سال پہلے تھا، اور بھئی وہ گرو کر کے تبدیل بھی ہو سکتا ہے. لیکن بی کیئرفل. اگر آپ کے کسی کے ساتھ غلط تجربات ہیں اور آپ کو بار بار کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو پھر فوراً ٹرسٹ نہ کر دیں. دیکھیں، محبت کریں، ایکسپیکٹ کریں تبدیلی کے لیے، لیکن فوراً ٹرسٹ نہ کر لیں. اور کئی دفعہ لوگ اس طرح مارے جاتے ہیں، فٹافٹ بھروسہ کر کے رہ جاتے ہیں. دس از وزڈم. آمین. اور یہ کلام اور روح القدس کے بغیر یہ وزڈم استعمال نہیں کرنی، سے فیل ہو جاؤ گے. آپ دنیاوی بھی اس میں باریک سی لائن ہے، میں آپ کو بتا دوں. اسپرچل ہونے میں اور جسمانی ہونے میں باریک سی لائن ہے. اگر آپ خدا کے کلام اور روح القدس کے بغیر اس وزڈم کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، آپ جسم میں کریں گے. لیکن اگر آپ کلام اور روح القدس کے ساتھ اس حکمت کو استعمال کریں گے تو پھر آپ اسپرٹ میں کریں گے. آمین. تو اس نے جو ہے وہ اپنا خواب شیئر کیا. اب یہاں پہ میں یہ کمنٹ نہیں کر رہا کہ اس نے غلط کیا یا ٹھیک کیا، میں آپ کو یہاں سے ایک لیسن دے رہا. آمین. You have to be. بظاہر ہمیں یہاں پر کوئی اچھا اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پہلے ہی وہ دنوں نفرت کرتے تھے، حسد کرتے تھے، اوپر سے اس نے خواب کو اتار دیا. دسیا بھی اپنے پراوان دکھا اور وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے. دیکھو اندے بھی پرا ہوتے ہیں. اور اس نے ان سے کہا ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے. ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا. پولا سمجھ رہے نا، وہ گاٹھ جو ہوتی ہے جو باندھ کے جو ہے نا وہ فصل کی جو گاٹھ ہوتی ہے اس کو پولا بولتے ہیں. فصل کاٹ کے ڈنڈی بنا لیتے ہیں، اس کو پولا کرتے ہیں. دیکھا میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا. ویری ویری کلیئر ڈریم. بڑا واضح خواب ہے یہاں پر. اور تب اس کے بھائیوں نے سے کہا کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا. انٹرپریٹیشن بھی بالکل واضح، کیونکہ یہ صاحب
کئی خواب بڑے واضح ہوتے ہیں اور خوابوں کے مطلب ہوتے ہیں. اور خواب کا مطلب یہ نہیں، پلیز دھیان سے سنیں، یہ نہیں ہوتا ہر خواب کا مطلب کہ انج ہی ہونا ہے گا. کئی دفعہ لوگ خواب دیکھ لیتے ہیں نیگیٹو تو وہ سمجھتے ہیں اور بلیو کر لیتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا. کئی دفعہ ابلیس کے پلانز ہوتے ہیں آپ کے خلاف. ابلیس دھیان سے سنیں، رات کو خوابوں میں آگے انجیکٹ کر دیتا ہے کئی منفی چیزیں تاکہ یقین کرے. آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے خدا کی طرف سے خواب ہے، ابلیس کی طرف سے خواب ہے یا آپ کے ذہن کا خیال ہے. 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے، اور آپ کے کام کی زیادتی کی وجہ سے کسی چیز کے بارے میں آپ سوچتے رہے ہیں اور وہ آپ کے ذہن میں آ گئی اور خواب بن گیا. خواب سارے دیکھتے ہیں، کئی لوگ ہیں سارا خواب ہی نہیں آتے. خواب سب کو ہی آتے، انہوں نے یاد نہیں رہتے. ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ خواب کے بعد کوئی 3 سے 5 منٹ میں نہ اٹھیں تو وہ آپ کو خواب یاد نہیں رہتا، وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا آپ کے ذہن میں. اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں آپ اٹھ جائیں تو پھر آپ کو صبح بھی یاد ہوگا. کئی دفعہ آپ نے رات کو خواب دیکھا تھا لیکن اٹھتے آپ صبح ہی آپ لاکھ کوشش کرتے ہیں آپ کو یاد نہیں آتا کیونکہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہوا، آپ کی میموری میں، آپ کی جو ہے وہ ذہن میں نہیں گیا. اس کے لیے ضروری ہے آپ اپنے لیے دعا بھی کریں، خدا جو تو خواب مجھے دکھا رہا ہے وہ مجھے یاد بھی رہے. آمین، ہاللیلویا. اور اگر آپ منفی خواب دیکھتے ہیں تو اسے کینسل کریں یسوع کے نام میں، اس کا یقین نہ کر لیں. اور اگر آپ مثبت دیکھتے ہیں تو پھر دعا کرنا شروع کریں اور نشر کرنا شروع نہ کریں. مت اسے نشر کرنا شروع کر دیں، فٹافٹ لوگوں کو دسنا شروع، ڈونٹ ڈو اٹ. تب اس کے بھائیوں نے اوکے، اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا. پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا. اس نے کہا دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا. اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا. تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا یہ خواب کیا ہے جو تم نے دیکھا ہے؟ یہ خواب بھی انہوں نے دیکھا، خواب تو بتا اپنی مرضی نہ دیکھا ہے نا. لیکن اس کے باپ نے اسے ڈانٹا کہ یہ کیا خواب ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا. لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی. ہاللیلویا. باپ کو سمجھ تو آ رہی تھی لیکن اس نے وہاں پر اس کو ڈانٹا کہ ڈیفینیٹلی سم ہاؤ وہ یہ بلیو نہیں کر پا رہا تھا کہ کیسے کہاں پہ اس کو خدا کیسے استعمال کرے گا. بہت دفعہ خدا آپ پر چیزیں ظاہر کرے گا، نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، نہ ایون یعقوب جو ہے وہ خدا کی آواز سننے والا شخص تھا، خدا کے ساتھ اس کا تجربہ تھا، وہ بھی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا. لیکن چونکہ وہ بزرگ تھا لیکن اس نے یاد رکھا اس بات کو. آمین. پھر بھائیوں نے کیا نکالے، کیا انہوں نے اور بھی حسد ہو گیا. اب جو ہے وہ بغض ہو گیا، حسد ہو گیا. فائنلی انہوں نے حسد ہو ہی گیا. دیکھ تھا نا، بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا. ایک سلسلہ سنیں دھیان سے، اب یہاں پر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر آپ منفی چیزیں جو آپ کے اندر کسی کے لیے آ رہی ہیں اس کو ڈیل نہیں کریں گے ساتھ ساتھ تو پھر یہاں پر پہنچ جائیں گے. آپ یہاں پر آ جائیں گے. اگر آپ ایون کچھ جو بھی آپ کو لگ رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ معاف نہیں کریں گے، بھلائیں گے نہیں، اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے، وہ جمع ہو کے پکا ہوتا جائے گا آپ کے اندر اور آپ کے لیے مشکل پیدا ہوتی رہے گی. So you need to be careful. آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے غلط چیزیں آپ کے اندر بھرتی نہ جائیں. اگر کوئی آتی ہے تو فوراً، آپ کا دل بڑا قیمتی ہے، یہ بڑی مہنگی زمین ہے، اور مہنگی زمین تے تسی دوانے دے نہیں لاؤ گے ہیں، بڑے واجب مل جاندے ہیں.
اگر بہت مہنگی زمین ہے تو اس پہ بھی کوئی قیمتی بیج بوئیں گے آپ. یہ بڑی مہنگی زمین ہے آپ کا دل, دمانے نہ لائی رکھو ادھر. آمین. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ جگہ نہ دے اس دل میں ایسی چیزوں کو, ایسے بیجوں کو جو اس زمین کو خراب کرے. کلیئر کریں. کوئی بھی خیال آتا ہے جو کلام سے نہیں ہے تو اس کو دل میں نہ اترنے دے. دل میں کب چیزیں اترتی ہیں؟ جب ہم دل پر لے لیتے ہیں. کہتے ہیں نا ہمیں دل تے لے آئی گا, تو دل تے کوئی کلو لینا گا, دسو ذرا کلو لینا گا جب وہ بہت سوچتا ہے اس پہ, جب وہ بہت سوچتا ہے اس پر. تو جب ہم سوچتے ہیں کلام پر تو کلام ہمارے دل میں اتر جاتا ہے. جب ہم بری چیزوں پر سوچتے ہیں تو وہ دل میں اتر جاتی ہیں. ایسے نہیں گناہ ہوتے, چیزیں پہلے دل میں اترتی ہیں, پھر موقع ملتا, پھر گناہ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ 1 منٹ میں گناہ ہو جاتا ہے. چیزیں پہلے دل میں اترتی ہیں, پھر سن کو دیکھا نا یعقوب کے خط میں, ہر ایک خواہش کی وجہ سے جو جنم لیتی ہے آپ کے اندر, اس کے وسیلہ سے پھر گناہ آتا ہے. تو جنم ہی نہ لینے دیں, ان چیزوں کو اندر نہ رہنے دیں جو آپ دیکھیں. اگر کوئی خیال, کوئی چیز, کوئی خدا کے کلام کے خلاف چیز آپ کے خلاف آ رہی ہے تو بیٹھ کے سوچیں کہ اگر اس گناہ میں گروں گا تو کہاں تک گروں گا, کہاں تک اس کا نقصان ہوگا, اور آپ بہت سارے گناہوں سے باز آ جائیں گے. یہ مت کریں کہ کوئی بھی خیال آیا, کوئی بھی سوچ آئی ہے, کوئی بھی واقعہ ہو گیا تو تسی دل سے ہی لینا ہے. نہیں, اتنے سینسٹیو نہیں ہو جانا. پاک روح کے لیے سینسٹیو ہو, گناہ کے لیے سخت ہو جائے. روح اس کے لیے نرم ہو جائے, گناہ کے لیے سخت ہو جائے. دوسروں کے رویوں کے لیے سخت ہو جائے. جو مرضی کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے سخت ہو جائے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں محبت ہی کروں گا, میں معاف ہی کروں گا, میں ان کے لیے دعا ہی کروں گا. آمین. کیا یہ خدا کا رویہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ لیکن ابلیس آپ کو ڈسٹریکٹ رکھے گا. وہ دیکھیں چرچ میں یہ بات بار بار سیکھنی اور سکھانی پڑتی ہے. جب بھی میں اس پہ بات کرتا ہوں رکا ہی نہیں جاتا, کیونکہ اس کی ہمیشہ ہی میں نے سوچا ہے نیڈ رہتی ہے. باوجود سیکھنے کے بھی یہ چیزیں مسلسل ہٹ کرتی ہیں. جہاں کلام ہونا چاہیے وہاں پر اور چیزیں, جڑی بوٹیاں, جھاڑیاں جگہ لے لیتی ہیں. تو پھر کلام جو ہے وہ پھلدار نہیں ہوتا, پھر کلام افیکٹو نہیں ہوتا. حالانکہ اتنا سنا ہوتا ہے, کیونکہ اور چیزیں, بہت سارے اور بیج جو ہے وہ اس کلام کے ساتھ اندر بیٹھ گئے اور وہ کلام کو ان افیکٹو کر دیتے ہیں, غیر مؤثر کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں. وہ کلام کا بیج اگتا ہی نہیں ہے, اور شریر آتا ہے اور چھین کے لے جاتا ہے. need to be very careful. اور یہ ممکن نہیں ہو سکتا جب تک ہم خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے عادی نہیں ہیں. یہ ممکن نہیں ہو سکتا جب تک ہم خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے عادی نہیں ہیں. یہ ممکن نہیں ہو سکتا. ہاللیلویا. تو آگے سٹوری جو ہے وہ کس نے سنی ہوئی ہے؟ یوسف کی سٹوری کافی لوگوں نے سنی ہوئی. تو یہاں پر تھوڑا سا میں پڑھتا ہوں, پھر ہم اس کو جمپ کرتے ہیں. اس کے بعد میں بات یاد رکھی, اس کے بھائی اپنے باغ کی بھیڑ بکریاں چرانے سکم کو گئے. تب اسرائیل نے یوسف سے کہا تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے. ایک جگہ کا نام ہے سکم. سو آ کہ میں پاس بھیجوں. کیا لکھا ہے؟ باپ نے یوسف کو بلایا اور کیا کہا؟ آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں. یہاں پر بڑی خوبصورت یسوع مسیح کی تصویر نظر آ رہی ہے. باپ نے اپنے بیٹے کو کہا, خوابوں کا شہزادہ آ گیا, حسد سے وہ بھرے ہوئے تھے, موقع مل نہیں رہا تھا ان کو. اور جیسے ہی موقع ملا انہوں نے نہ سوچا کہ یہ ہمارا بھائی ہے,
قتل کا منصوبہ بنا لیا. کیا کیا؟ کیا کیا؟ کین یو امیجن؟ پرانی بات ہے. 25 کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. ہم ابھی کہتے ہیں کہ خون سفید ہو گئے ہیں, اور یہ شروع سے گناہ تو بعد ہی خون سفید ہو گیا ہے. پہلا ہی قتل بھائی کا ہوا تھا. یہ گناہ پہلے دن سے خطرناک ہے. آمین. اب موقع بڑھ گئے ہوئے ہیں. سو یہاں پر چونکہ وہ حسد تھے, انہوں نے کبھی حسد کو ڈیل نہیں کیا تھا بھی کھا دو اپنی مرضی نہ دیکھا. اب خدا نے کسی کو بڑے کام کے لیے بلایا ہے تو بھی خدا نے بلایا, خدا اور اس کا معاملہ ہے. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اب کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے تو نہیں نہ دیکھتا. اب خدا ابھی وہ کہیں پہنچا بھی نہیں ہے تو پہلے ہی وہ حسد سے بھر گئے اور ڈیل نہیں کیا انہوں نے. اور کیا خدا کے منصوبوں کو باطل کوئی کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی بھول گئے, یہ بھی بھول گئے. اور جب وہ آ رہا تھا انہوں نے کہا آ گیا یہ خوابوں کا شہزادہ, ابھی وقت ہے, کہتے تھے خواب پورے کریے ذرا. دیکھو خوابوں کا دیکھنے 19ویں آیت ہے, اور آپس میں کہنے لگے, بلکہ 18ویں آیت میں لکھا, اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا. قتل کا منصوبہ باندھا. کیا آپ کیا سوچتے ہیں یہ پہلی دفعہ ان کی یہ بات ہوئی ہوگی؟ نہیں, ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلے ہی وہ بغض حسد ہو گیا, اور لکھا وہ صحیح طرح بات نہیں کرتے تھے. اور ایک دن کیا ہوا کہ وہ اکیلا ان کو نظر آ گیا, دور سے ہی دیکھا تو قتل کا منصوبہ. پہلے ہی مشورے ہوتے رہتے تھے ان کے آپس میں بھی, ہے کا کی کریے. ہو سکتا ہے وہ کہتے ہوں کہ باپ ہو نا جانتے ہیں سارا کچھ نہیں دے رہے. بہرحال انہوں نے قتل کا منصوبہ باندھا. کوئی بھی چیز فوراً نہیں ہوتی. اور آپس میں کہنے لگے دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا, آؤ اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں, اور یہ کہہ دیں گے کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا. دیکھو کیسی سٹوری ایک دم نہیں بن گئی. سوچتے رہتے اس پہ, اندر چل رہا تھا. جو آپ کے اندر ہوتا ہے, سنیں, جو آپ کے دل میں ہے ایک پروسیس چل رہا ہے. سن لیں دھیان سے میری بات. اگر آپ نے اپنے دل میں منفی چیزیں رکھ لی ہیں تو پروسیس چل رہا ہے. جدو موقع ملے گا تسی سوچو گے ان دن, کیونکہ پیار ہے تھا اندر. ایسی کلام ہے, اگر کلام دل میں ہے جب موقع ملے گا سوچیں گے اس پہ. تو یہ ان کے دل میں پڑا ہوا تھا یہ حسد, اور جب موقع مل رہا تھا سوچتے تھے, اور ایک اسٹرانگ سٹوری بنا لی کہ ہم کہیں گے برا درندہ اسے کھا گیا. پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا کیا انجام ہوتا ہے. خدا کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور بائبل نے کہا خدا مغروروں کا مقابلہ کرے. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو کبھی بھی خدا کے کام میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرے, کبھی مغروری نہ کرے. آمین. اگر کچھ خدا کی طرف سے ہے تو اس کو آپ روک نہیں سکتے, اور اگر کوئی خدا کی طرف سے نہیں ہے دکھا وہ خود ہی ختم ہو جائے گا. آمین. تب روبن نے یہ سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا, کہا ہم اس کی جان نہ لیں. اور روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ, بلکہ اسے اس گڑھے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو, لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے. روبن نے بھی ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا, اور somehow وہ چاہتا تھا وہ اپنے باپ کی نظر میں فیور حاصل کرے. کنڈیمنیشن میں وہ تھا. اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بو کلموں کباب کو جو وہ پہنے تھا اتار لیا اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا. وہ گڑھا سوکھا تھا, اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا. اور وہ کھانا کھانے بیٹھے, اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا قافلہ
जल्लाद से आ रहा है और गरम मसाला और रोगन में बिलसान और मुर ऊँटों पर लादे हुए मिस्र को ले जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या नफा होगा? आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें ताकि हमारा हाथ उस पर ना उठे, क्योंकि वो हमारा भाई है और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। हालेलुया। वो हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरखान बिछाता है। आमीन। कत्ल का मनसूबा बना लिया, प्लान तैयार हो गया, खुदा ने मुदाखलत करना शुरू कर दिया। हालेलुया। अगर खुदा का मनसूबा है तो वो पूरा होगा, चाहे जितनी भी मुखालफत हो। आपने सही रहना है, तुझे इधर उधर नहीं हो जाना। आमीन। हमें यूसुफ की यहाँ पर मुज़ाहमत नजर नहीं आ रही, करता भी तो क्या करता, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं लिखा कि उन्हें को मुज़ाहमत की या उसने क्या किया, हमें नहीं पता क्या हुआ वहां पर, लेकिन खुदा उसके लिए खड़ा हुआ था। रूबन को इस्तेमाल किया, बाद में यहूदा को इस्तेमाल कर दिया। और यहूदा नाम बड़ा पैरेलल है। यीशु को भी यहूदा ने बेचा था, यूसुफ को भी यहूदा के मशवरे से बेचा गया था। और मजे की बात है कि उसने उनकी बात मान ली। ये खुदा ही करवाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो मदियानी सुदागर उधर से गुजरे, तब उन्होंने यूसुफ को खींच कर गड़े से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेच डाला और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। आमीन। जब रोबन गड़े पर लौट कर आया और देखा कि यूसुफ उसमें नहीं है, तो अपना पैरहन चाक किया और अपने भाइयों के पास उल्टा फिरा, कहने लगा कि लड़का तो वहां नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊं? फिर उन्होंने यूसुफ की कबा लेकर एक बकरा ज़बह करके उसे उसके खून से तर किया और उन्होंने उस बूकलमून कबा को भिजवा दिया। तो वो उसे उनके बाप के पास ले आए और कहा कि हमको ये चीज़ पड़ी मिली, अब तू पहचान के ये तेरे बेटे की कबा है या नहीं? और उसने उसे पहचान लिया और कहने लगा, ये तो मेरे बेटे की कबा है, कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया है। यूसुफ बेशक फाड़ा गया। तब याकूब ने अपना पैरहन चाक किया और काट अपनी कमर से लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियां उसे तसल्ली देने जाते थे, पर उसे तसल्ली ना होती थी। क्यों नहीं तसल्ली होती थी उसको? क्योंकि मरे ही नहीं सी हो। आमीन। और आई बिलीव, वो ये बिलीव भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको पता था खुदा ने उससे कलाम किया, एक एंजल था। आमीन। उसको अपने लिखा, वो उसने ये बात याद रखी। भाइयों के दिल में हसद पड़ा था, याकूब के दिल में यूसुफ के लिए ये बात याद दहानी के तौर पर रखी गई थी। उसे तसल्ली नहीं होती थी, ना तो वो मारा गया था और ना खुदा का कलाम फेल हुआ। हालेलुया। सारे उसको तसल्ली देते थे। इससे पहले वो उसकी बीवी राखल की डेथ हो गई थी, लिखा ही नहीं हुआ कि उसने उसके लिए मातम किया, लिखा ही नहीं हुआ। किया होगा, वो चाहता था राखल को, राखल से शादी करना चाहता था, पहले उसकी लिया से करवा दी गई, राखल के ताल्लुक से पढ़े तो लिखा भी नहीं हुआ कि उसने उसके लिए मातम किया। ऑफ कोर्स दुख हुआ होगा, व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पर देखा बहुत दिन तक मातम करता रहा और उसके बेटे और बेटियां उसे तसल्ली देते थे, लेकिन उसे तसल्ली नहीं होती। हालेलुया। खुदा का कलाम हमारे अंदर इस तरह जिंदा रहना चाहिए। आज ही मैंने एक सुबह स्टोरी सुनी कि एक मुल्क में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया और तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा घर गिर गए और 60,000 से ज़्यादा लोग मर गए। और एक बाप जो था वो समहाउ जिंदा बच गया और जैसे उसे होश आई तो उससे याद आया कि मेरा बेटा जो है वो स्कूल गया हुआ। तो वो पहुंचा स्कूल और जब देखा तो स्कूल की सारी बिल्डिंग
بالکل جیسے کہ مول گری ہوئی تھی، زلزلہ اس قدر خطرناک تھا، اور وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کیا کیا، اسے پتا تھا کہ اس کے بیٹے کا کلاس روم کہاں پر ہے، وہ اسکول کے پیچھے کی طرف تھا، پچھلی سائڈ پہ وہ گیا وہاں پر، تو اس نے ہاتھوں سے ہی ہٹانا شروع کیے پتھر وغیرہ۔ سب ماں باپ بھی ادھر سے، انہوں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں جو ہے نا، وہ سب نے کوشش کی اس کو روکنے کی، لیکن وہ نہیں رکا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 6 گھنٹے، 24 گھنٹے، 32 گھنٹے، فائنلی 38 گھنٹوں بعد جو ہے نا وہ اسے کچھ سراغ ملا، اور اس نے آواز دی اپنے بیٹے کو۔ وہ اسٹوری میں بتایا جا رہا ہے کہ بیٹے کا نام جو ہے وہ ارمان تھا۔ اس نے کہا، نام پکارا تو اس نے نیچے سے آواز دی کہ باپ میں ادھر ہوں، اور اس کے ساتھ 14 اور بچے تھے۔ وہ بلڈنگ گری ایسے تھی کہ وہ سمہاؤ کوئی کچھ نہ کچھ وہ سیکیور ہو گئے، وہ دبے نہیں، کوئی پلر آ گیا ان کے ارد گرد یا کچھ بھی ہو گیا، وہ نہیں دبے، اور 14 بچے اور بھی تھے وہاں پر۔ اور جب سب کو ریسکیو کیا گیا تو وہ 14 بچے بھی 38 گھنٹے کھانے پینے کے بغیر زندہ رہے، کیونکہ وہ بیٹا کہتا رہا ان کو کہ اگر میرا باپ زندہ ہوا تو وہ آئے گا۔ اس نے اپنے باپ کے وعدے کا یقین کیا تھا، اس نے اپنے باپ کے وعدے کا، اور یہاں پر بھی باپ نے وعدہ کیا تھا یوسف سے، خواب ہوئے، پروفیٹک ڈریمز تھے، اور یعقوب کو تسلی اس لیے بھی نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ کلام ہوا ہے، خدا نے دکھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ٹھیک ہے، وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ تو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا، سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو نہیں۔ یعقوب کا، میں جب اس اسٹوری کو یہاں پر پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں یعقوب کا صرف بیٹے کے لیے ہی نہیں تھا کام، وہ اس کے اندر یہ بھی تھا کہ کیسے ہو سکتا کلام پورا نہ ہو، کیونکہ یعقوب سے خدا نے وعدہ کیا تھا، اسحاق سے خدا نے وعدہ کیا تھا، ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا تھا، سارے پورے ہو رہے تھے، کلام اس کی آنکھوں کے سامنے پورا ہو رہا تھا۔ اور ایسا ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ اب نہیں ہوگا پورا کلام، آپ کو ایسی خبریں ملیں کہ اب نہیں ہوگا، لیکن کلام پورا ہوگا، کلام پورا ہوگا، چاہے آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی مل گیا ہے، کلام پورا ہوگا۔ خدا کا کلام کبھی بھی انجام نہیں لوٹتا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور لکھا، اور مدیانیوں نے اسے مصر میں پوتیفار کے ہاتھ، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، بیچا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آج میں آپ کو یہاں پر چھوڑنا چاہتا ہوں، اس سٹوری کو ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے۔ آج میں سوچتا ہوں ہم اس کو یہاں پر اپنے لیے روکیں کہ کلام پورا ہوگا۔ بولیے ذرا، مجھے بے دل نہیں ہونا، میرے ماتم نہیں کرنا، کلام پورا ہوگا۔ خدا نے جو بھی آپ سے کلام کیا ہے، اگر ابھی تک پورا نہیں ہوا آپ پریشان نہ ہو جائیں، اگر خدا نے کیا تو وہ ہوگا، آپ نے نہیں ادھر ادھر ہونا، بس آپ نے اس کلام پر قائم رہنا، آپ نے صبر کو اپنا پورا کام کرنے دینا، بے صبرے نہیں ہونا۔ کئی دفعہ ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، بے صبرے نہیں ہونا۔ خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو اور وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ کیسے رہنا ہے؟ فروتنی سے۔ فروتنی کا کیا مطلب ہے؟ ہمبلنس، حلیمی، انکساری۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا جو تیرا کلام ہے وہ سچا ہے، خدا کے کلام پر آمین کرنا اصلی حلیمی ہے۔
خدا کے کلام پر آمین کرنا اصلی حلیمی ہے. یس لارڈ آئی بلیو. چاہے مجھے محسوس نہیں ہو رہا لیکن میں تیرے کلام کا یقین کرتا ہوں. آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، خدا میں تیرے کلام کا یقین کرتا ہوں، میں اسی پر عمل کروں گا. آمین، ہاللیلویا. اور ایک اور بات یہاں پر کہتے ہوئے کلوز کروں گا. جیسے بھی آپ کی صورتحال ہے، دھیان سے یہ ذرا باریک سی بات ہے، سمجھنی ہے. جیسی بھی آپ کی صورتحال ہے، اگر آپ اپنے آپ کو ہمبل کریں گے تو خدا اس صورتحال میں آپ کو سنبھالے گا. خدا آپ کو صورتحال میں سنبھالے گا. دھیان سے سننا ہے. خدا آپ کو صورتحال میں اور صرف سنبھالے گا نہیں، آپ کو اس صورتحال سے نکالے گا. ہاللیلویا. کئی دفعہ یہ تھے تاکہ رہنے خدا میرے سنبھال، وہ صرف سنبھالے گا نہیں، وہ نکالے گا. وہ گڑھے میں سنبھالے گا نہیں، صرف وہ گڑھے سے نکالے گا بھی. آمین. اگر کہیں پر آپ گڑھے میں گر گئے ہیں، اگر آپ گڑھے میں گر گئے ہیں تو خدا کا فضل، خدا کا رحم، خدا کی محبت، خدا کی حمایت، خدا کا ترس، خدا کا قوی ہاتھ، خدا کی تسلی، اس کا اطمینان اس گڑھے میں آپ کو سنبھالے گا اور گڑھے سے نکالے گا. یہ خدا کرے گا. بٹ یو بلیو دا ورڈ آف گاڈ. آپ خدا کے کلام کا یقین کریں، وہ کبھی بھی انجام نہیں لوٹے گا. آمین. اس کو دل میں بھریں، اسی کے کلام کو دل میں کثرت سے بسنے دیں. حسد کو نہ بسنے دیں، بری باتوں کو نہ بسنے دیں، بغض کو نہ بسنے دیں. خدا کے کلام کو یاد رکھیں جیسے یعقوب نے یاد رکھا. یعقوب نے خدا کا کلام یاد رکھا، بھائیوں نے حسد کو دل میں رکھ لیا. یعقوب نے خدا کا کلام دل میں رکھا، بھائیوں نے حسد دل میں رکھ لیا. وہ قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، وہ اس کی موت کا بھی یقین نہیں کر پا رہا، کیونکہ اس کے اندر ایک چیز تھی، کیسے ہو سکتا ہے کلام پورا نہ. آمین. اتنا ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے. خدا نے کہا یہ ہوگا، خدا نے کہا یہ ہوگا. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے دل کو ٹٹولے، روح القدس کو اجازت دے. کیا یوسف کے بھائیوں کی جگہ پر تو نہیں ہم کھڑے ہوئے، یا کہ ہم یعقوب کی جگہ پر کھڑے ہیں؟ کیا کلام ہمارے دل میں ہے یا کوئی اور چیزیں ہمارے دل میں ہیں؟ کیا کلام کی جڑیں، کلام کا بیج ہمارے اندر جا رہا ہے یا اور چیزیں ہمارے اندر جا رہی ہیں؟ دنیا داری، حسد، تفرقے، جدائیاں، بغض، یہ ہمارے اندر جا رہا ہے. نافرمانیاں ہمارے اندر ہیں. چیک کریں، ہولی اسپرٹ کو الاؤ کریں. کوئی ایک مائنر چیز بھی ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے. اگر ہے تو پاک روح کو اجازت دے، وہ آپ کے اندر سے اکھاڑ دے ان بیجوں کو جو آپ کے لیے نہیں ہے. یسوع کے قادر نام میں اکھاڑ دے. ہاللیلویا. چیک کریں کہ آپ کیا کام کرنے والے ہیں یا آپ سستی کو اجازت دیتے ہیں اپنی زندگی میں. چیک کریں جو جہاں پر آپ غلط ہیں آپ مان جاتے ہیں یا آپ نہیں مانتے. چیک کریں کہ آپ کا کوئی عزیز اگر کہیں پر رانگ ہے آپ مان جاتے ہیں یا آپ اس کو غلط ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. چیک کریں اپنے آپ کو. تھینک یو لارڈ جیسس. آئیے سب دعا کرنا شروع کریں. جو آن لائن ہے وہ بھی اپنے لیے دعا کرنا شروع کریں. اپنے آپ کو ٹٹولیں، روح القدس کو اجازت دیجیے کہ آپ کیا یوسف کی جگہ پر کھڑے ہیں، آپ یعقوب